میں جو بات کرنے لگا ہوں توجہ سے سننی ہے۔ آج لوگ میسج کرتے ہیں جی شب برات آ رہی میری غلطیاں نو معاف کر دینا۔ میں کہا چلے آؤ میری غلطی تے میں تو میرا جڑا کیتا وہ تے معافی ہو جائے گی۔ جڑا 70 سال حضور دا دین دے دشمناں نو تسی اتنے لے آئے ہو اودی معافی کنے دینی؟ ایدی معافی کنے دینی؟ ایدی معافی منگنی کنے؟ ہاں جی، آج لوگوں میں یہ بات رحمت للعالمین کا لوگ یہ ایک معنی کرتے ہیں کہ حضور کے دین کے خلاف جو مرضی کوئی کرتا رہے حضور کو غصہ ہی نہیں آتا۔ اگر ہم نے حضرت علامہ یہ بتایا ہوتا کہ 73 جنگوں کے اندر کعب بن مالک گئے، بدری صحابی ہیں، لیکن ایک جنگ میں نہیں گئے، غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے، تو حضور 50 دن انہوں نال نہیں بولے۔ ایک جنگ جو پیچھے رہ گئے ایک صحابی 73 وچ گئے تے بدری صحابی تے میدان احد وچ بڑی وڈی قربانی بھی دیتی کعب بن مالک۔ جدوں کافراں نے پہچان لیا رسول اللہ نو لباس کے ذریعے جنگی لباس تے کعب بن مالک حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہے، حضور اے جنگی لباس جڑا تسی پایا نا یہ کافراں نے پہچان لیا تے سارے تہاڈی طرف ٹٹ رہے ہیں، اے مینوں دے دیو تے میرا تسی پا لو۔ تے کعب بن مالک حضور دا لباس پا کے ایک طرف نس پے، کافراں نے سمجھا حضور تشریف لے جا رہے ہیں، وہ سارے کعب بن مالک دی طرف ٹٹ پے۔ اتنی وڈیاں قربانیاں دین تو بعد بھی 8 صفحے مولانا پوچھو وڈی بخاری دا سائز جڑا ہے نا 8 صفحے جو اپنا واقعہ خود بیان کیتا کہ میں پیچھے کیویں رہا۔ پھر ایک باری حضور نے پوچھا ویزا غضب آرد وا شاہ، امام حسن فرماندے نے میرے نانا جان جدے تے ناراض ہوندے سن نا دوبارہ کدی اپنی زبان اقدس تے او دا نام ہی نہیں سن لیا۔ ہاں جی، ویزا غضب آرد وا شاہ، ہاں جی 3 لفظن غضب آرد وا شاہ، حضور بالکل اس دا نام کعب بن مالک کہندے جدوں حضور تبوک پہنچے نا پھر میرا پوچھا بھئی کعب بن مالک نہیں آئے، اتھے جا کے حضور نے پوچھا کعب بن مالک نہیں آئے، کہندے پھر پورے سفر دے دوران حضور نے دوبارہ میرا نہیں پوچھا۔ ہاں جی، کعب بن مالک نہ 50 دن حضور نہیں بولے۔ اے دسو ایک لمحہ بھی صحابی نال حضور نہ بولن تے صحابی واسطے تو قیامت ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا میرے 3 صحابہ نہ حضور نہیں بولے، یہ تینوں پیچھے رہ گئے سن بلا وجہ، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ، یہ 3 صحابہ۔ تو اللہ نے کی بیان فرمایا جی وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا اللہ ملجا۔ میرے حبیب جنہاں تسی نہیں بولے انہاں تے زمین تنگ ہو گئی۔ نمازاں تو اس ویلے بھی پڑھتے سن تے رسول اللہ پیچھے پڑھتے سن تے حضور دی امامت وچ پڑھتے سن تے مدینہ پاک بھی رہندے سن تے عربی بھی بولتے سن، لیکن زمین کیوں تنگ ہو گئی؟ بخدا خدا کا یہی ہے در۔ اور حضور کا ذکر ہو تو لوگوں کے تیور بدل جاتے ہیں۔ مولانا ہم تو نماز روزے کا سننے آئے تھے، آپ نے ناموس رسالت کا مسئلہ چھیڑ دیا۔ میں نے کہا جلیا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں، محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے، ہمیں کیا چلو تم خدا ہی کو مانو، خدا اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو۔ ہاں جی، ناراض رسول اللہ ہوئے، نمازاں تے صحابی پڑھ ہی رہے سن اس ویلے کہ نہیں، ناراض رسول اللہ ہوئے، ہاں جی، تو انہوں نے پتہ سی بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ کچھ دنوں تو بعد صحابہ سن اتنے جناب 2 نمازاں پڑھن تو بعد تیسرے دن دعا قبول نہ ہوئے تو لوگ رب دے گلے کرتے۔ صحابیاں 3 نے یہ گل نہیں کی تھی، کیوں جی؟ ہلال بن امیہ تے مرارہ بن ربیعہ تو بڈھے صحابی سن، ہاں جی یہ تو نوجوان سن، کعب بن مالک بازاریں بھی جاندے سن، وہ گھر ہی پہ گئے دوویں تے کسی نے بھی گلا نہیں کیتا لو جی اسی کی ہویا جی ایک جنگ وچ نہیں گئے 73 تو لڑیاں نہ 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 نہ، کلمہ پڑھن تو بعد اسلام دا گلا نہیں ہو سکتا۔ اے ہی مینوں گل ہے جڑے میرے بارے لوگ کہندے بڑی ڈاڈیاں گلاں کرنا، میں کہ ڈاڈیاں گلاں میں کوئی نہیں کردا، میں یہ کردا بھائی مولوی خادم اسلام نو دتا کہ وے جے مولوی خادم بے کیبلاں تے بیٹھ کے اسلام دے بارے تبصرے کرے پتر دیتے نہ سی، اسی بدر وچ گئے ہاں، اسی ہاتھ کٹوائے، اسی اکھاں کٹوائیاں حضور دی خاطر، اسی تو حضور دے دشمناں نال کدی اچا نہیں بلایا، نہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے، حضور دی عزت ہوتے جانا دینیاں تے 70 تیر کھا کے طلحہ بن عبید اللہ 70 تیر کھا دے، 70 زخم کھا دے میدان احد وچ تے بازو بھی شل ہو گیا حضور دا دفاع کردیاں کیوں مولانا نیچے ڈھال گر گئی، اتنا بھی نہیں کیا حضور نال تشریف فرما سن، اتنا بھی نہیں کیا حضور تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ میں لوہ چک لواں، اے میں جسم نال کیویں روکاں گا تیر؟ عشق نے، اقبال کہندا ہے جلال عشق و مستی، کلندر بولیا
اقبال کہندا جلال عشق و مستی نئے نوازی اور جمال عشق و مستی بے نیازی اور کمال عشق و مستی ظرف حیدر اور زوال عشق و مستی حرف راضی. اقبال کہندا جنہیں اگر مگر کیتی نا عشق رسول دے وچ پھر سمجھ لویں اوتھے عشق ہے ہی کوئی نہیں. ہاں جی جدوں کمال ہوئے گا پھر ظرف حیدر ہوئے گا. ہاں جی تے جدوں حضور دا جمال ویکھیا تے پھر ہر نواں رنگ اختیار کرے گا, بے نیازی آ جائے گی, پھر پھندا ویکھ کے بھی ممتاز ہنس پوے گا. آج لوگ پتہ نہیں پاکستان میں کیا بیان کرنا چاہتے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. یا تو ہمیں سمجھائے کوئی یا پھر ہم سے سمجھے. ایتھے مولانا تسی رکھے انہاں دا تسی علم تولیا, انہاں دی داڑھی بھائی کتنی مولانا پگڑی کیوں جی بندے, انہاں قرات کیوں جی کردیں, ساریاں شرطاں تسی پائیاں, پھر انہاں پیچھے نمازاں پڑھ دیو. تے یار اے تے امامت صغرا ہے, مصلی تے کھڑا ہونا. امامت کبریٰ تے وڈی تخت دی والی امامت ہے, اس امام واسطے کوئی شرط نہیں ہے. مولانا یہ دسو نا لوگ, امامت کبریٰ واسطے شرط ہی کوئی نہیں, جنہوں کلو والا بھی نہ دی وہی مسلمانوں دا امام بن جائے گا. صدیق اکبر شرطاں آئیاں تے امامت صغرا بھی کیتی تے کبریٰ بھی کیتی, اس امامت واسطے بھی کوئی شرطاں لے آؤ. اللہم احفظ ابا ایوب کما بات یحفظنی. یا اللہ ابو ایوب انصاری نے جیسے پوری رات میرا پہرا دیا, یا اللہ ہمیشہ ان کی تو حفاظت فرما. اور جو تم ہمارے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کر رہے ہو یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. میں بڑا محتاط لفظ بول رہا ہوں. صدا بادشاہی میرے رب کی ہے, وفا موختی ازما بکار دیگراں کر دی. وفا تم نے اسلام سے سیکھی, مراد یہ ہے کہ اسلام آباد یہ مسلمانوں کی جو ہے وہ جگہ ہے اور اس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی. وفا موختی ازما بکار دیگراں کر دی اور ربودی از گوہر ماں نثارے دیگراں کر دی. ہیرے جواہرات تم یہاں سے لوٹتے ہو اور وہ نچھاور غیروں پر کرتے ہو. صدا بادشاہی میرے رب کی ہے, اس حد تک آگے نہ جاؤ کہ پھر تمہیں بھاگنے کے لیے اللہ کے غضب سے جگہ بھی نہ ملے. مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے اور زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. آپ کو جو بھی حضور نے فرمایا مومن بوز دل تو ہو سکتا ہے, جھوٹا نہیں ہو سکتا. جو تمہیں غلط رپورٹیں دیتے ہیں ایجنسیوں والے, ایک دن عدالت لگنی ہے جہاں ایک بلی کو باندھنے والی عورت جہنم میں چلی گئی. حضور نے فرمایا میں نے دیکھا اس کا چہرہ نوچ رہی تھی. تو تم ان حضور کے غلاموں پر جیسے شیلنگ کرتے ہو اور جس بے دردی کے ساتھ تم ان کو گرفتار کرتے ہو, پھر لبیک کے نعرے کے اوپر تم مارتے ہو ان کو, جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنے. اور عدالت اب یہاں بھی لگنے والی ہے. سدا یہ نہیں رہنا, سدا نہیں رہنا. یہ تمہیں تمہاری ایجنسی نے خبر دی کہ ہم جی فرانسیسی امبیسی کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں, ہمارے تو تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی. کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ یہ چمکتے ہوئے چہرے, یہ سارے, یہ سادات, حافظ قاری, آپ ان سے اگر پوچھ لیں جی آپ کا کیا مطلب ہے, کیوں جا رہے ہیں, ہم آپ کو بتا دیتے کیوں جا رہے ہیں. میں نے ادھر بھی وہی تقریر کی, کراچی میں بھی وہی کی. چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغ خودی تو پھر ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ. جن کے تم کہنے پر مسجدوں میں جوتوں سمیت داخل ہوتے ہو اور جن کے کہنے پر تم حفاظ اور قراء اور علماء اور سادات کو اور علماء نے رسول پر ظلم و ستم ڈالتے ہو, تو آپ کو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا, من آذا مسلمن فقد آذانی. حضور نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو دکھ دیا اس نے تو مجھے دکھ دیا. اور پھر رسول اللہ کے نعرے پر تم لوگوں کو مارتے ہو. یہ میں بالکل کھلی بات کر رہا ہوں آپ سے. جو یہاں مخبر بیٹھے ہیں نا, جھوٹ ہی ہے. الصدق ینجی والکذب یہلک. 72 سال تم نے جھوٹ بولا نا تو آج پوری دنیا میں پاکستان کو تم نے تباہ کر دیا. نہ کوئی کرنسی کی وقت رہی, نہ ہمارے پاسپورٹ کی وقت رہی, نہ ہماری اشیاء کی وقت رہی. کہتے ہیں کہ پاکستانی بنی ہوئی ہے, چھوڑو چھوڑو چھوڑو, یہ پاکستانی پاسپورٹ ہے, ان کو لائن میں لگا دو.
گراؤ جلاؤ بندے مارنا اور دکانیں لوٹنا، ہمارے کروڑوں میں حصے میں بھی کسی کارکن کے دل میں بھی نہیں آئی یہ بات۔ کل جو ظلم تم نے کیا، یہ بھوکے پیاسے بیٹھے رہے اور رات 4 بجے سے لے کر صبح 9 بجے تک، ایک دن تو عدالت لگنی ہے نا، کوئی بات نہیں انشاءاللہ۔ یہ بات تو پھر تو ہے نا، یہ کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں، یہ تو ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ پھر ایسی عطایا علی متن البلایا، ہاں جو اللہ کے انعامات ہوتے ہیں نا وہ تکلیفوں کی پشت پر سوار ہو کے آتے ہیں۔ ہاں نہ کوئی ہمارا کارکن اس قسم کی جناب وہ باتوں میں ملوث ہے تو آپ ہمیں بتائیں۔ میں بھی موجود ہوں، شاہ جی موجود ہیں، اے موجود ہیں، نتیش شاہ جی موجود ہیں، ہمارے سرپرست عالم موجود ہیں، ہمارے شاہ جی آگے بیٹھے ہیں، سید ظہیر الحسن شاہ صاحب موجود ہیں۔ آپ کو کیا مسائل ہے ہم سے؟ وہ جو درد ہے نا وہ اصل بتائیں آپ، ہاں جی وہ بتائیں۔ وہ درد تو ہے جو وہ تو قیامت تک رہنے ہیں، اور یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ میں تم بھی کھڑے ہو جاؤ، اور اس دن پھر وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اس دن پھر اپنے ہاتھ کاٹو کہ ہائے ہم نے لبیک والوں کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیے تھے۔ لیکن آج لے ان کی پناہ، کوئی ہمارے مقاصد ایسے نہیں ہیں۔ آپ کو ایجنسیاں غلط رپورٹ دیتی ہیں اور انشاءاللہ یہ قیامت والے دن انگلیاں بھی بول پڑیں گی۔ جو تم ہمارے خلاف جھوٹ لکھتے ہو نا کہ یہ منصوبے بنا رہے تھے، یہ دہشت گردی کرنا چاہتے تھے، ہمارے یہ مقاصد میں بات نہیں ہے۔ ہم تو اتنا چاہتے ہیں کہ بس سفیر نکال دو، بات ختم۔ ہم نے کیوں اس کو آگ لگانی ہے؟ ہم تو یہ جو ادھر کھڑے ہیں نا وہ درخت کا پتہ کاٹنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں۔ اب تم ہم سے کون سا وہ سند لینا چاہتے ہو؟ وہ ذرا سند اختیار کر کے مجھے بھی لاہور بھیج دینا کہ پاکستان کی اس طرح بندہ محب وطن ہوتا ہے، یہ سند ہے اس کی۔ ہاں ہمارے شاہ صاحب کو بھی بھیج دینا اور ہم پھر آپ کو اس پر سائن کر کے بھیج دیں گے کہ جی محب وطن وہ ہوتا ہے۔ میں آپ آگے حذف کر رہا ہوں سارے، ہاں محب وطن کون ہوتے ہیں میں حذف کر رہا ہوں ساری باتیں۔ ہاں جی یہ باتیں ہم نہیں کرنا چاہتے۔ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں اور حضور کی عزت کے لیے ہم باہر نکلے ہیں۔ تم نے ڈاکہ مارا ووٹوں پر، ہم نے کوئی احتجاج کیا؟ کہ کچھ بھی نہیں کیا۔ آئندہ بھی ڈاکہ مارو گے تو کیا کرو گے؟ سدا تم نے رہنا ہے، حضور کا دین تو آنا ہی آنا ہے۔ یہ شاہ صاحب نے جو گفتگو کی ہے نا، اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے حلقہ درویشوں وہ مرد خدا کیسا، اے حلقہ درویشوں وہ مرد خدا کیسا، وہ جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا خیز۔ وہ حلقہ درویشوں وہ مرد خدا کیسا، ہاں اللہ جو ذکر کی گرمی سے شمع کی طرح روشن، جو فکر کی سرعت میں بجلی سے زیادہ تیز، حلقہ درویشوں وہ مرد خدا کیسا، وہ حلقہ درویشوں وہ مرد خدا کیسا، حلقہ درویشوں وہ مرد خدا کیسا۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، یہ سارے یہ تو آپ کل میں نے جب آپ کا منظر دیکھا نا تو میں نے کہا صدیاں گزر گئیاں۔ آپ نے جو وہاں کل منظر بنایا نا، یہ بنانے سے نہیں بنا، بات کہیں اور سے آ گئی۔ تاجدار ختم نبوت، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے۔ اللہ نہ کرے کوئی وقت آیا تو یہ سب سے پہلے یہی ہوں گے لوگ۔ اور میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، ان حضور کے غلاموں سے نہ الجھو، ان حضور کے غلاموں سے نہ۔ باقی رہ گیا ہندوؤں کا مسئلہ، تو ہمیں قطب مینار بھی قطب الدین ایبک چھوڑ کر گیا دہلی میں۔ دہلی دی جامع مسجد بھی ساڑی ہے، آگرہ دا تاج محل بھی ساڑا ہے، بابری مسجد کا ساتھ جو تم نے کیا اس کا بدلہ تو ہم نے لینا ہے۔ ہاں
آپ کو بھی ہماری سمجھ نہیں آئی، اللہ آپ کو سمجھ عطا فرمائے، آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ اقبال کی گل کر گیا، حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر، حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر، کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا۔ اور جو آپ کر رہے ہیں، دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت۔ رسول اللہ کی عزت پر بات بن گئی، اور پھر قبر کے اندر رسول اللہ نے پوچھ لیا، ہاں جی وہ آئے تھے تو آپ بجائے اس کے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے، آپ ان کو مارتے رہے، آپ ان کے خلاف پرچے کاٹتے رہے۔ اس طرح نہ کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہے، ہم سے بڑا کوئی محب وطن کوئی نہیں، اور ہم سے بڑا کوئی رسول اللہ کے دین کی بات کرنے والے بڑے بڑے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوں، یہ نہیں میں کہتا، بڑی بڑی دنیا موجود ہے، میں تو اب بھی نیچے بیٹھنا تھا، ان حضرات نے کہا نہیں اوپر بیٹھے۔ ان حضرات نے کل جو قیادت کی ہے آپ حضرات کی، اور آپ نے جو قربانیاں دی ہیں، صدیوں کے بعد لوگ کہیں گے نہیں یہ ایسے ہو نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا، کیسے ہو سکتا ہے؟ میڈیا والے ہمارے اپنے بچے ہیں، ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ قیامت والے دن حصل ما فی الصدور بھی ہوگا۔ میں اس وقت سینے میں کیا سوچ رہا ہوں، آپ کیا ہیں، یہ بھی راز نکال کر رکھ دیے جائیں گے۔ تو اگر یہ تمہارے یہ باتیں حضور کے کام نہ آئیں، تمہارا یہ کیمرہ، یا تو ہم غلط کام کر رہے ہو نا، تو پھر آپ بالکل ہمارے خلاف بات کریں۔ جب صرف بات رسول اللہ کی عزت کی ہے، آپ آگے لگے نا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ آگے لگے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کوئی بھی آگے لگے، ہماری ویل چیئر پیچھے رہ گئی، ہمارے یہ قائدین پیچھے رہ گئے تو بات کرنا، اس طرح نہ کریں ہمارے ساتھ۔ ادھر جو بیٹھے ہیں نا، وہ درد دل رکھنے والے کوئی پاکستان کے بارے میں، وہ ہماری بات اگر ان کے کان صحیح ہیں تو وہاں تک پہنچائیں۔ لوگوں کے گھروں میں سیڑھیاں لگا کے داخل ہونا، پتہ ہے نا رسول اللہ کنگھی فرما رہے تھے تو ایک بندہ آیا تو اس نے دستک دی، تو پھر وہ جو دروازے کے سوراخ ہیں انہوں نے پھر وہاں سے دیکھا تو رسول اللہ وہ کنگھی لے کر جلدی سے آئے، اور میں قریب تھا کہ میں اس کی آنکھ نکال دیتا۔ ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے نا، تم نہ کسی عورتیں دیکھتے ہو، نہ بچیاں دیکھتے ہو، نہ بچے دیکھتے ہو، نہ مسجد دیکھتے ہو، اور یہ میڈیا والے قیامت والے دن مسجدیں تو اٹھا کر رکھ دی جائیں گی، لیکن میڈیا کا سامان نہیں رکھا جائے گا، یہ ان پلڑوں میں رکھا جائے گا۔ اس دن پھر کیا ہوگا؟ آپ کم از کم مسجدوں کے تقدس کا تو خیال کریں کہ بھائی جوتوں سمیت مسجدوں میں داخل ہو جاتا۔ ایک وہاں دروازہ توڑا گیا تو پورا میڈیا چیخا، اجی یہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تو آپ کو پتہ ہے کتنے مسجدوں کے دروازے انہوں نے توڑے، کتنی مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوا، کتنے اماموں کو اٹھا لیا گیا، کتنے خطیبوں کو اٹھا لیا گیا، اس جرم میں کہ لبیک کا نعرہ لگانا ہے، یہ تو لگنا ہے۔ میرے آقا و مولا اونٹنی پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے تھا، ورنہ وہاں اس اونٹنی نے کیسے پھسلنا تھا، اونٹنی پھسلی، حضرت طلحہ بن عبید اللہ چھلانگ لگا کر رسول اللہ کو جا کے ہاتھ رکھا، جعلنی اللہ فداک یا رسول اللہ، حضور آپ کی اونٹنی کیوں پھسلی، میں جو قربان ہونے کے لیے، صرف اونٹنی پھسلی تو اتنے بڑے واقعات ہو گئے، اور تم ہمیں لالا پاپی دیتے ہو، ایسے ہو جائے گا تو ایسے ہو جائے گا، ایسے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں حضور کی عزت پر پہرا دو۔ ہم چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن آپ بھی رسول اللہ کی ناموس کے محافظین کی لائن میں آ جائیں۔ توجہ، آپ اس لائن میں لگ جائیں جس میں نور الدین لگا ہوا ہوگا، آپ اس لائن میں لگ جائیں جہاں صلاح الدین لگا ہوگا، آپ اس لائن میں لگ جائیں جہاں محمود غزنوی لگا ہوگا، شہاب الدین محمد غوری لگا ہوگا۔ کیوں اس طرح اپنی دنیا آخرت برباد کر رہے ہو پھر، اور جو نکلتے ہیں آپ ان پر بھی ظلم کرتے ہو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ نہ اپنی نالائکیاں تاریخ لبیک کے اوپر ڈالتے ہو، اور چوکوں میں کھڑ کے آدھے گھنٹے کے لیے احتجاج کرنے سے کشمیر آزاد نہیں ہوتے۔ کشمیر آزاد ایسی ہونا ہے جیسے مکہ فتح ہوا، جیسے بدر فتح ہوا۔ ہاں آدھا گھنٹہ
کارپوریشن کے بندے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ بھی ختم ہو گئے، آدھے گھنٹے میں کارپوریشن کے بندے نے تو اپنی تنخواہ لینی ہے، باز آ جاؤ، تم بتاؤ جو درد ہے وہ ہمیں بتاؤ۔ پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا وہ تو یہی ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال قلندر لاہوری، لیاقت علی خان، حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی، سید ابو الحسنات قادری، مولانا مصطفیٰ رضا خان، مولانا حامد رضا خان، اگر ان کے کوئی اور مقاصد تھے تو ہم نہیں سمجھ سکے، آپ ہمیں لا کر دکھائیں۔ اس طرح نہ کریں، پاکستان ہمیشہ جو قومیں بنیادیں چھوڑ دیتی ہیں وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں، بنیاد پر ہی تو ہم کھڑے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، اور پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا ان مقاصد کے ساتھ ہمارے ساتھ باتیں سنا کرے۔ اور جھوٹا بندہ جھوٹا ہی ہوتا ہے، جھوٹیاں خبراں تے کدی بھی تانوں حق نہیں بندا۔ پتہ ہے کتنی قیامت نو سزا لبنی تانوں۔ ایک آل رسول تسی انہوں نے جناب جا کے انہوں دے منہ تے تسی جتیاں مارنے ہو لوگاں دے، تو لبیک کیوں کہنا؟ بھائی یہ تو کمال ہے، یہ تو گو بھی کہتی ہے لبیک یا رسول اللہ، ہرنی بھی کہتی ہے لبیک یا رسول اللہ، صحابہ بھی کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، اور تم منہ پر جوتے مارتے ہو۔ آپ کی کس نے تعلیم کی؟ پھر تم علماء کو تانے دیتے ہو کہ دین دے ٹھیکیدار ہیں، اسی دین دے ٹھیکیدار نہیں لیکن چوکیدار ضرور ہیں۔ تسی ٹھیکیدار ہو جی شاہ جی؟ نہیں، تسی بس تسی شاہ جی ہاں چوکیدار ہیں۔ اب یہ لفظ تمہیں کون پڑھاتا ہے کہ تم علماء کو دیکھ کر کہو تم دین دے ٹھیکیدار ہو؟ شرمے مارے میں اندر بڑی ہیں، تو سمجھا میں کو ڈری ہیں؟ یہ کیا بات، یہ کیا بات مال ہے؟ یہ کیا ٹھیکیداری تو کبھی بھی ہم نے دعوے نہیں کیے، یا کبھی کہا ہو تو بتاؤ ہم نے ٹھیکیداری کی دعوت کی ہے، دعوے کیے ہم نے کبھی بھی نہیں کہا ہم تو رسول اللہ کے غلام ہیں اور رسول اللہ کی عزت کی بات کرتے ہیں۔ اور اگر یہ جو مجمع ہے اور یہ جو عاشقان مصطفیٰ، اس کے مقابلے میں آپ کے پاس دنیا میں کوئی بندے ہیں نا تو میرے سامنے لاؤ۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ۔ عن الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالی ہند بن ابی اعلی وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا اشتہی ان یصف لی منہا شیئا نتعلق به فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلالو وجو تلالو القمر لیلۃ البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم العامد رجل الشعر ان فرقت عقیقت فرقها والا فلا یجاوز شعره شحمة اذنیہ اذ هو وفرہ اظہر اللون واسع الجبین ازج الحواجب سوابغ من غیر قرن بینہما عرق یدر الغضب وقن العرنین له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كس اللحية سهل الخدين دلي الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنق أجيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم القراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الصديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الزراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلعا يخطو تكيفا ويمشي هونا ذري المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف النظر إلى الأرض أكثر من نظر إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي الصلاة عن الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالی ہند بن ابی اعلی وکان وصافا قلت صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه وفي رواية بسم الله ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا بالمهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم زواكا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعدي الحق لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحك التبسم يفتر عن مثل حب الغمام